اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. يا رب صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم لوگ اماموں کو لازم پکڑو، بے شک وہ فرشتوں کی علامت ہے، اور لٹکاؤ ان کو اپنی پشت کے پیچھے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم لوگ اماموں کو یعنی پگڑی کو لازم پکڑو، بے شک وہ فرشتوں کی علامت ہے، اور لٹکاؤ ان کو اپنی پشت کے پیچھے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم لوگ پگڑیوں کو لازم پکڑو، بے شک وہ فرشتوں کی علامت ہے، اور لٹکاؤ ان کو اپنی پشت کے پیچھے۔ تو میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، اس حدیث مبارکہ میں بھی پگڑی یعنی امامہ جو ہے اس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لازم فرما رہے ہیں، اور یہ بھی فرما رہے ہیں کہ وہ فرشتوں کی علامت ہے۔ فرشتے جو ہے وہ بھی فرمایا پگڑی پہنتے ہیں، اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ جب غزوہ بدر ہوا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کے لیے اللہ نے جو آسمان سے فرشتے اتارے، وہ سارے کے سارے فرشتوں کے سروں پر سفید پگڑیاں تھیں، اور جب حضرت جبرائیل علیہ السلام جو ان کے بڑے فرشتوں کے سردار تھے، ان کے سر پر زرد پگڑی تھی۔ یہ جو زرد پگڑی ہے اس کو فرمایا کہ یہ علماء کی اور قیادت کی پگڑی کہتے ہیں، یہ بھی حدیث سے ثابت ہے۔ حضرت بابا فرید الدین شکرگج رحمۃ اللہ علیہ بھی فرمایا اس زرد رنگ کو اس لیے پسند فرماتے تھے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے سر پر زرد پگڑی تھی۔ حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب اس لیے زرد پگڑی پہنتے ہیں کہ یہ فرشتوں کی علامت ہے۔ تو یہ ہمارے ہاں یہاں جو سر سے ننگے رہنے کا رواج آیا ہے، یہ انگریز نے ڈالا ہے، کس نے؟ عیسائیوں نے ڈالا ہے۔ مسلمان چاہے وہ بر صغیر کا تھا یا عرب کا تھا یا پوری دنیا کا مسلمان، پگڑی کے بغیر نہیں رہتا تھا۔ تو آج سے 50-60 سال پہلے والے جو بزرگ لوگ ہیں وہ آج بھی اپنے سروں پر پگڑی باندھتے ہیں۔ تو بر صغیر کے لوگوں کا بھی یہ شعار تھا کہ وہ سروں سے ننگے نہیں رہتے تھے۔ تو کیا فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اماموں کو لازم پکڑو، بے شک وہ فرشتوں کی علامت ہے۔ دوسری حدیث مبارکہ ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لوگوں میں بڑے درجے والے لوگ وہ ہیں جو اللہ جل شانہ کا ذکر کرتے ہیں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لوگوں میں بڑے درجے والے وہ لوگ ہیں جو اللہ جل شانہ کا ذکر کرتے ہیں۔ تو میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، ہمیں ذکر کی بھی کثرت کرنی چاہیے۔ نماز کے مثلا صبح کی نماز کے بعد جو تسبیحات ہیں، سبحان اللہ 34 دفعہ، الحمدللہ 33 دفعہ، اللہ اکبر فرمایا 33 دفعہ، یہ سارے یہ الفاظ جو ہیں فرمایا ان تسبیحات کو کرنا چاہیے۔ یہ کرنے کے لیے ہیں، چھوڑنے کے لیے نہیں ہیں۔ انسان عصر کے بعد یہ تسبیحات کرے، صبح کے وقت کرے، اس کے علاوہ بھی بیٹھ کر تنہائی میں ذکر کیا کرے، اپنے دل کی طرف متوجہ ہو کر۔ یہ دل کہتے ہیں آدمی زبان سے سینکڑوں دفعہ اللہ کہے تو دل ایک دفعہ اس کو اللہ کہتا ہے۔ دل جو ہے نا، دل یہ بڑی عجیب شے ہے، اور اللہ پاک فرماتے کل قیامت کے دن میرے پاس ایسے لوگ جو سلیم قلب لے کر آئیں گے، الا من اتى اللہ بقلب سلیم، جو قلب سلیم لے کر آئیں گے وہ میرے ہاں کامیاب ہوں گے۔ ورنہ دل تو ساری دنیا ہی لے کر اللہ کے دربار میں پہنچے گی، لیکن اس دل کو اللہ اللہ کر کے فرمایا منوا لینا۔ بعض لوگ اللہ والے ایسے بھی آئے ہیں کہ سونے میں جب وہ سوتے تھے پھر بھی ان کا دل اللہ اللہ کرتا تھا، وہ چلتے تھے، پھرتے تھے، کام کرتے تھے،
لیکن اللہ کے ذکر کی کثرت اس قدر کرتے تھے کہ ان کے جسم کے سارے حصے وہ اللہ اللہ کی جو ہے سزا لگاتے تھے. اس لیے فرمایا ذکر بھی بڑی فضیلت ہے. فرمایا سب سے عظیم ذکر کیا ہے؟ کلمہ طیبہ کا ورد ہے. پھر اس کے بعد سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. ہر نماز کے بعد مرد عورت کا حق ہے کہ وہ اس تسبیح کو کیا کرے. اللہ جل شانہ اس تسبیح کی برکت سے ساری مخلوقات کو رزق فراہم کرتے ہیں. ساری مخلوقات جو ہے اس تسبیح کو کرتی ہے. تو انسان کا بھی حق ہے کہ تسبیحات کیا کرے، ذکر توجہ کے ساتھ کیا کرے، اللہ کی یاد کے لیے کیا کرے، اللہ کے لگاؤ کے لیے کیا کرے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان لوگوں کا بڑا درجہ ہے جو اللہ کا ذکر کرتے رہتے ہیں اور اللہ کے ذکر میں کثرت کرتے ہیں. اللہ پاک ہم سب کو بھی ایسی زبان نصیب فرمائے کہ جو ذکر والی ہو اور ایسا دل نصیب فرمائے جو شکر والا. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. اللهم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا یا کریم. اللهم احسن عاقبتنا فی الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم اكفنا بما شئت. اللهم إنا نجعلك في نورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. اللهم نسألك رزقا طيبا علما نافعا عملا صالحا. اللهم رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا من لدنك رحمة